ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات پہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات بندہ نہ چیز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج کس مختصر سے خطبہ کے اندر سرکار دو عالم منور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا جان صحابی رسول اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی اسد اللہ و اسد الرسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کی گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ حضرات پڑھ لکھے دوست تشریف فرما ہیں، اور آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم منور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے جب اللہ رب العالمین کے حکم سے ہجرت فرما لی، مکہ کو چھوڑ کے مدینہ شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ السلام کے غلاموں کی تشریف آوری ہو چکی، تو مکہ کے ظلم و ستم اور جور و جفا کا جو مقابلہ یہاں پہ کیا جا رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اب یہاں آ کر کے جنگ کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، چونکہ اس غزوہ کے اندر میدان بدر کے اندر کفار و مشرکین کو ایسی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، ایسی شکست سے انہیں دوچار ہونا پڑا، جو شکست ان کے لیے صرف جنگی شکست نہ تھی بلکہ جنگ بدر کی اس شکست نے کفار و مشرکین کے زندگی کے ہر ایک گوشے کو متاثر کیا تھا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں عرب جو تھا اصنام پرستی یعنی بت پرستی کا مرکز تھا، اور بالخصوص مکہ مکرمہ اس بت پرستی کا مرکز قرار دیا گیا تھا۔ اب اس مکہ کے رہنے والے جتنے بھی سرداران قریش تھے، آنے والے زائرین اور مسافر لوگوں سے طواف اور دیگر معمولات کے آداب سکھاتے، ان سے نذرانے وصول کر کے اپنی جیبوں کو تجوریوں کو بھرا کرتے تھے۔ اب جب کہ اسلام کے متعدد اور چند محبت کرنے والوں کے ہاتھوں ان مکہ والوں کو اس عبرتناک شکست سے دوچار جب ہونا پڑا، یہ لوگ پریشان ہو کر کے رہ گئے
اگر یہی صورتحال رہی کہ دنیا کے اندر ہماری کتنی ضلالت اور رسوائی ہوگی کہ پورے مکہ والے مل کے محمد کے 313 غلاموں کا سامنا نہیں کر سکے ہیں۔ اس بات سے انہیں انتہائی رنج تھا، اور بالخصوص میدان بدر کے اندر جب 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر موجود تھا تو 70 کفار جو کہ مارے گئے تھے سارے کے سارے نامی گرامی تھے۔ یعنی اہل مکہ کا شاید کوئی گھر ایسا ہو جس گھر کا کوئی نہ کوئی فرد وہاں پہ قتل ضرور ہوا تھا میدان بدر کے اندر۔ یہ دوسری تکلیف تھی ان کے لیے، مکہ والوں کے لیے۔ یارو اب چونکہ مکمل طور پہ آپ حضرات کے سامنے غزوہ احد کا ذکر نہ ہو سکے گا، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو اس غم کی وجہ سے، اس شدید غیظ اور غضب کی وجہ سے انہیں مکہ سے چل کے ایک بار پھر میدان احد میں آنا پڑا، احد کا مارکہ پیش آیا۔ گرامی قدر حضرات، اس غزوہ احد کے اندر اللہ جل جلالہ و من والہ کے پیارے بندوں میں سے ایک پیاری اور عظیم ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی، جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال قبل دنیا میں تشریف لا کر کے حضرت سویبہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ نوش کیا تھا، اور وہی خاتون مقدس خاتون تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلانے کا شرف حاصل کی ہوا تھا۔ گرامی قدر حضرات، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں بلکہ اتنا گہرا تعلق تھا نبی علیہ السلام کا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ کئی نسبتوں سے آپ علیہ السلام کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ میں کہتا ہوں کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا تعلق سونے مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ محبت سے سبحان اللہ سنا دیں، کتنا خوش نصیب، کیونکہ یارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا مل جانا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کسی حضور کے غلام نے کہا تھا نا، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال نسبت نہیں۔ توجہ ہے تو سبحان اللہ، میں کچھ بھی نہیں آقا جے تیرے نال نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدامہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھیر ساری نسبتیں تھیں۔ یارو یہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا اسد اللہ و اسد الرسول، دنیا والوں کو پیغام دیا، فرمایا لوگو میرے غلاموں سنو، اللہ کا شیر بھی امیر حمزہ ہے، رسول اللہ کا شیر بھی امیر حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگرچہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کو بھی شیر خدا کہا جاتا ہے، لیکن یاد رکھو علی پاک کی اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے، انہیں صرف شیر خدا کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کا جو شیر ہے وہ بھی امیر حمزہ ہے، اور مصطفیٰ کا جو شیر ہے وہ بھی امیر حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ گرامی قدر حضرات، اب میں آپ حضرات کے سامنے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے چند گوشے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات دیکھیے، آج میں مختصر عرض کرتا ہوں، ہماری اہل سنت و جماعت میں سے چونکہ کوئی گروہ کوئی گروپ بن چکے ہیں نا، جماعت کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو آج معاذ اللہ نئی قسم کی تحقیقات کو سامنے لے کر کے آ رہا ہے۔ اگرچہ میں کہہ رہا ہوں کہ صدیوں سے یہ سلسلہ چلا، بڑے بڑے محققین نے، مفسرین نے، محدثین نے، نامی گرامی علماء کرام نے اس غزوہ احد کو جب پیش کیا، جہاں ذکر کیا ہے، بڑی مستند سندوں کے ساتھ روایت کرنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ جو ہندہ، بلکہ میں کہوں گا حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجوں کو معاذ اللہ چبایا تھا۔ آج ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں ہمارے اہل سنت معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں، فلاں واقعہ، خیر مستر نہیں جانا چاہتا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ جو بات متحقق قسم کی بات ہے، تحقیق شدہ بات ہے، اس حوالے کو ہمارے علماء کرام آج معاذ اللہ نیا رنگ دینے کی کوشش کر کے آپس میں اختلافات کو نئی ہوا دے رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیگر کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح پہلے حضور کے غلام نہ تھے، مسلمان نہ تھے، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے،
لیکن چونکہ حضور کے چچا تھے، مشفق اور مہربان تھے، یارو اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے، راہ راست دکھانا چاہتا ہے، اپنا بنانا چاہتا ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے بہانے بن جاتے ہیں۔ رحمت حق بہانہ میں جویت چھوٹا سا بہانہ بنتا ہے، بندہ مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے، بندہ مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے۔ جب مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے، نبی کی نسبت اسے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ جنت کی ابدی نعمتوں کو اسے سردار بنا دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہی کچھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا ہی دل افروز ہے، بڑا ہی پیارا واقعہ۔ اللہ پاک نے حضرت امیر حمزہ کو، حضور کے چچا کو، نبی کا غلام بنانے کا بہانہ کیا بنایا؟ حضرت سبحان اللہ سنا حضرات۔ آپ ایک مرتبہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، علماء کرام نے لکھا شکار پہ آپ گئے ہوئے تھے، آپ نے ایک ہرن کو دیکھا، ہرن کو دیکھا تو ہرن کا شکار کرنے کے لیے آپ نے اپنا گھوڑا اس ہرن کے پیچھے لگا دیا اور اپنا تیر بڑے نشانے پہ رکھا تاکہ موقع ملے گا میں تیر چلاؤں گا، ہرن کا میں شکار کروں گا، پھر آگے سلسلہ چلے گا۔ خدا کی قسم جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں شکار کر رہے تھے نا، اسی دوران ابو جہل ظالم نے جب کوہ صفا پہ نبی علیہ السلام نے اعلان حق سنایا، پیغام حق سنایا، لوگوں کو خدا کا پیغام دیا، اس ظالم، اس جابر نے، اس دشمن رسول و خدا نے نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مارتے مارتے زخمی کر دیا، گالیاں بھی دے رہا تھا، مار بھی رہا تھا۔ یارو خدا کی قسم اس کا اپنا ظرف تھا، میرے آقا کا اپنا ظرف تھا، وہ مارتا جا رہا تھا، وہ گالیاں دیتا جا رہا تھا، میرے مصطفیٰ صبر فرماتے جا رہے تھے۔ گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے، سبحان اللہ، گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے، دشمن بھی آ جاتا اگر تو کملی کو بچھا دیتے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں امیر حمزہ وہاں پہ شکار کر رہے ہیں، یہاں اس ظالم نے معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو ستایا۔ ایک روایت میں ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا ملازمہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن جدعان جو کہ کوہ صفا کے پاس رہتے تھے، ان کی نوکرانی نے یہ منظر دیکھا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو مارا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام کا خون مبارک باہر آیا۔ عرض کر رہا ہوں یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالی امیر حمزہ کے نبی کے غلام ہونے کا اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ امیر حمزہ نے اپنا گھوڑا اس ہرن کے پیچھے دوڑایا، آپ پیچھے دوڑاتے چلے جا رہے ہیں، ہرن اچانک بھاگتے بھاگتے ہرن رک گیا، رک کر کے اس نے اپنا چہرہ امیر حمزہ کی طرف کیا اور بازبان حال انسانوں کی طرح چیخ کر کے کہنے لگا اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے بھاگنے سے، مجھ پہ تیر چلانے سے تجھے کیا ملے گا؟ تو اس پہ تیر کیوں نہیں چلاتا جو اللہ کے نبی کو ستا رہا ہے؟ توجہ ہے تو سبحان اللہ بولے، جو اللہ کے نبی کو ستا رہا ہے، جو تیرے بھتیجے کی جان کے در پہ اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، اس ہرن نے کہا اے امیر حمزہ، میرے پیچھے بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی مقام پانا چاہتا ہے، جا کے تیر چلا، اس کو جا کے قتل کر جو خدا کے محبوب کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ حضرات محترم، امیر حمزہ فرماتے مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے فوراً گھوڑا موڑا، وہاں سے واپس آیا، نوکرانی ملازمہ نے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ خدا کی قسم جب صورتحال کا پتہ چلتا ہے نا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، فرمایا خدا کی قسم اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے بھتیجے کا میں محمد کا بدلہ نہیں لے لیتا ہوں۔ آپ نے جلدی سے تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے رؤساء قریش کا ایک طریقہ کار تھا، حرم میں بیٹھ جاتے، محفلیں، گانا باجا، عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہوتی، آپ جب بھی شکار سے واپس آتے ان سے علیک سلیک کیا کرتے، لیکن آج منظر کچھ اور تھا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا،
آپ نے ابو جہل کو ڈھونڈا، تلاش کیا، اور جا کر کے نا بلند آواز سے کہہ بھی رہے تھے، اسے مار بھی رہے تھے، اے ابو جہل، اے بدبخت، اے خدا رسول کے دشمن، تیری جرت اور ہمت کیسے ہوئی ہے؟ تو نے میرے بھتیجے کو مارا تو مارا کیسے ہے؟ تو نے گالی دی ہے تو دی کیسی ہے؟ فرمایا جب تک امیر حمزہ زندہ ہے میرے محمد کے سر کے بال کو کوئی کا نہیں کر سکتا۔ آپ نے علماء لکھا ہے آپ نے اپنی کمان سے اتنی شدید ضربیں لگائیں نا، شدید ضربیں لگائیں کہ ابو جہل کے سر سے 7 جگہوں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا بول پڑے سبحان اللہ۔ 7 جگہوں سے خون آ رہا ہے۔ یارو اب کتنی خوشی کی بات تھی، ابو جہل نے نبی کو ستایا، توجہ، نبی کو ستایا، اللہ پاک نے جنگل میں امیر حمزہ کو مطلع فرمایا، امیر حمزہ آیا اور آ کے بیٹے محمد کا بدلہ چکایا۔ اتنی خوشی کی بات تھی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حرم میں گئے، ایک کونے میں میرے آقا تشریف فرما تھے، جا کے مبارکباد دی، فرمایا بیٹا محمد، اے بھتیجے، میں نے تیرا بدلہ آج لے لیا ہے۔ خدا کی قسم چاہیے تو یہ تھا میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھتا، حضور خوش ہو جاتے۔ خدا کی قسم آقا علیہ السلام کا جملہ سنیے گا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چچا اگر تو میری خاطر لڑے، توجہ کرنا، اگر تو میری خاطر لڑے اور تو زخموں سے چور چور ہو جائے تو پھر میرے پاس آئے۔ فرمایا چچا نہ تجھے کوئی فائدہ ہوگا نہ میں محمد کو کوئی خوشی ہوگی۔ توجہ ہے تو کہے، تجھے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھے بھی کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ امیر حمزہ ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنا بتا دو تمہیں خوشی کس بات سے ہوتی ہے، مجھے فائدہ کس بات سے ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا چچا پھر سن، تو اگر فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، محمد کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، آ کے محمد کا کلمہ پڑھ لے۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ آ کے نبی کا کلمہ پڑھ لے۔ فرمایا تیرا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ فرمایا تو یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا تو وہاں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور محمد کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ خدا کی عزت کی قسم، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے پیارے محمد اگر یہ بات ہے نا، میں اپنا تو فائدہ چاہتا ہوں، اپنے فائدے سے زیادہ اپنے بھتیجے کی میں خوشی چاہتا ہوں، پھر آؤ میں تمہارا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مگر میری شرط یہ ہے ذرا مجھے وہ کلام تو سناؤ جو کلام تیرے رب نے تیرے سینے پہ نازل کیا ہے۔ اب جو بندہ نبی کا غلام، حضور کا عاشق، قرآن سننا چاہتا ہے، بالخصوص وہی الفاظ وہی آیات بجنا سننا چاہتا ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا جان کو سنائی تھی، قرآن کی ان آیات کو امیر حمزہ نے سنا، کانوں میں رس گھولتی آواز محمد کریم کی، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں آج کا کوئی اچھا پڑھنے والا، خوش الہان قاری رب کا قرآن پڑھے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، دل چاہتا ہے یہ بندہ قرآن پڑھتا رہے، میں ہمیشہ قرآن کو سنتا رہوں۔ یارو کیا منظر ہوگا، سبحان اللہ، کتنا عجیب منظر ہوگا، کتنا پیارا روح پرور منظر ہوگا۔ قرآن آقا علیہ السلام پڑھ رہے تھے، سننے والے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ ایمان والو توجہ فرماؤ، پاک نبی کے غلاموں بتانا چاہتا ہوں، نبی کے غلاموں کو قرآن کا وہ حصہ سنانا چاہتا ہوں جو حصہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے اپنے چچا جان سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول کو سنایا تھا، لیکن سناؤں گا اس بندے کو جو سبحان اللہ سنائے گا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ جل جلالہ و من والو ارشاد فرماتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ بلند آواز سے سبحان اللہ، کیونکہ مومن بندہ قرآن جب سنتا خوش ہو جاتا ہے، مومن کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے کہ سبحان اللہ۔ ایمان والو توجہ فرماؤ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں رس گھولتی آواز ہے، قرآن رب کا پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے والا سونا محمد مصطفیٰ۔
ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قرآن سن کے مزہ آ گیا. تو آپ کو مزہ آیا کوئی نا بہت بڑے بڑے کو سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی آپ کو سونے ہو. یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں تھوڑا سا قرآن اور سنائیں. نبی کے منہ سے محبوب کے منہ سے قرآن سن کے بڑا لطف آیا. امیر حمزہ نے عرض کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کا دوسرا حصہ سنایا. کہیے سبحان اللہ. اللہ جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. توجہ ہے سبحان اللہ. نبی قرآن پڑھ رہے ہیں بھائی جان عدنان بھائی نبی قرآن پڑھ رہے ہیں. امیر حمزہ پاک قرآن سن بھی رہے ہیں آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہے ہیں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مہربانی فرمائیں مزید قرآن سنائیں. تو جو ہے مزید قرآن پاک سنا دیں. ایمان والو حدیث پاک کے الفاظ ہیں. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں. پاک نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کا تیسرا حصہ سنایا. تو جو کہیں تو حضرات دی نبی علیہ السلام نے قرآن کا تیسرا حصہ سنایا. اللہ نے امیر حمزہ کو ایمان عطا فرمایا. پاک نبی فرماتے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قرآن کے پڑھساں تھے چہرہ بھی دیکھساں. تو جو ہے تو حضرات دی قرآن سن کے مومن بندہ کا دل خوش ہو جاتا ہے. منافق کا دل پریشان ہو جاتا ہے چہرہ مرجھا جاتا ہے. مومن کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے قرآن سن کے سبحان اللہ. آپ علیہ السلام فرماتے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. اللہ اکبر. امیر حمزہ تڑپ رہے ہیں یا رسول اللہ بس مہربانی فرمائیں میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں آپ کو خوش کرنے کے بالکل تیار ہوں. آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کا میں کلمہ ضرور پڑھوں گا دائرہ اسلام میں داخل ضرور ہوں گا. بس مجھے آج رات کا موقع عطا فرما دیں مجھے وقت عطا فرما دیں. حدیث پاک میں آتا ہے امیر حمزہ کو وقت دے دیا گیا. امیر حمزہ شام کا وقت تھا. امیر حمزہ گھر کو چلے. امیر حمزہ گھر پہنچے. امیر حمزہ بستر پہ آئے. وہ بستر پہ جا کے پہنچے محمد کریم نے گھر میں مصلی بچھا دیا. امیر حمزہ سو رہے ہیں توجہ ہے تو امیر حمزہ گھر میں سو رہے ہیں. آمنہ کے لال مسجد میں مصلی بچھا کے رو رہے ہیں. میرا آقا رو رہے ہیں رب سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے. ظلم کا کفار مشرکین کا ظلم چونکہ حد سے بڑھتا جا رہا تھا. کوئی تو پرسان حال ہونا چاہیے کوئی تو مددگار ہونا چاہیے کوئی تو محبت کرنے والا ہونا چاہیے. حضرت امیر حمزہ پاک گھر میں سو رہے ہیں. میرے آقا یہاں پہ رو رہے ہیں. نبی کی آنکھوں سے جو آنسو کے موتی ٹپکتے ہیں فرشتے موتیوں کے ہار پرو رہے ہیں. ہاں جی خدا کی قسم. اب دیکھو نا اللہ سنتا سب کی ہے. توجہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ سنتا سب کی ہے لیکن جب محبوب کے منہ سے نکل جائے نا اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے. حضور نے دعا فرمائی نا یا اللہ مہربانی فرما تو اپنے محبوب کی آنکھوں کو توجہ ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے آنکھوں کو چچا جان کے کلمہ پڑھنے سے ٹھنڈک عطا فرما دے. خدا کی قسم بس کیا تھا. ادھر امیر حمزہ گھر میں جا کے سوئے نا. اب ساری رات کروٹیں بدلتے رہے. کبھی اس کروٹ لیٹتے ہیں کبھی اس کروٹ لیٹتے ہیں. آدھی رات اٹھے بیٹھ گئے پھر سوئے پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. یہاں تک کہ فرمایا آدھی رات گزر جاتی ہے امیر حمزہ کو نیند نہیں آ رہی. اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ.
میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے نے فرمایا پچھلی راتی اور رحمت اور عبدی تے کرے بلند آوازہ بخشش منگن والیا کارن اتے کھلائے دروازہ۔ امیر حمزہ پاک اٹھتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے گھر سے چل پڑے امیر حمزہ، آدھی رات کے وقت گھر سے چل پڑے، ابھی جا کے نبی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، جا کے ہاتھ جوڑتا ہوں، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیں۔ امیر حمزہ پاک آئے، دروازہ بجانے والے تھے، دل میں خیال آیا میں دروازہ بجاؤں گا میرے پیارے محمد کی نیند میں خلل آ جائے گا۔ واپس چلے گئے، پھر آئے، پھر چلے گئے، یہاں تک علماء فرماتے 40 مرتبہ رات کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے امیر حمزہ چکر لگا رہے تھے۔ صبح ہوئی، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر کے پھر ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے، خدا کی قسم۔ جب غزوہ بدر آتا ہے نا، غزوہ بدر میں سب سے زیادہ جنہوں نے کفار کو قتل کیا تھا امیر حمزہ تھے۔ جن کو سمجھ آئے وہ بولے باقی چپ رہے بدو یار۔ سب سے زیادہ جنہوں نے حملے کیے، قتل کیے تھے امیر حمزہ پاک تھے، اور سب سے پہلے کافر کو جنہوں نے تہہ تیغ کر کے فنا فی النار کیا تھا، اس عظیم شخصیت کا نام یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا امیر حمزہ پاک نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے، خدا کی قسم۔ جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے نا، اور ان کے یعنی حضرت امیر حمزہ پاک اور حضرت عمر پاک کے اسلام لانے کے بالکل قریب قریب واقعات ہیں، 2 یا 3 دن کا فاصلہ بیچ میں ہوا، فرق آیا تھا۔ دار ارقم میں صحابہ کرام موجود ہیں، میرے آقا علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے، امیر حمزہ پاک موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ سامنے عمر آ رہا ہے، توجہ ہے، سامنے عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، جذب جلال میں نظر آ رہا ہے، یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ چونکہ تعداد کم تھی، عمر جرنی بہادر انسان تھے، خدا کے صحابہ کرام ابھی خوف میں مبتلا تھے۔ امیر حمزہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، صحابہ کرام کو کہو یہ بیٹھ جائیں، کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا نہیں آئے، میں جانوں عمر جانے۔ توجہ ہے، اگر آپ کی جان کے در پہ آ رہا ہے، اگر آپ کا دشمن من کر کے آ رہا ہے، یہاں سے زندہ واپس نہیں جائے گا، خدا کی قسم۔ اب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے تھے، آمنہ کے لال مسکرا رہے تھے۔ جس بندے کو سمجھ آئی بولے سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں، فرمایا تمہیں لوگوں مبارک ہو عمر بن خطاب آیا، تمہیں لوگوں مبارک ہو عمر بن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، توجہ ہے، پریشان نہیں ہونا، عمر لڑنے نہیں آ رہا، عمر مارنے نہیں آ رہا، اپنی جان ہارنے کے لیے آ رہا ہے، نبی کا غلام بننے کے۔ حضرات اکرام میں عرض کر رہا تھا، اب دونوں حضرات قریب قریب ایمان لے کر کے آئے نا، ایک شیر امیر حمزہ، ادھر سے حضرت عمر بن خطاب آ گئے نا، اب تک دار ارقم میں چھپ چھپ کر کی نماز پڑھی جا رہی تھی، عبادت کی جا رہی تھی۔ عمر پاک نے فرمایا اے امیر حمزہ سنو، اب تک مسلمان چھپ کر کے عبادت کرتے تھے، ان کو عمر کا ڈر تھا، آج کے بعد مسلمانوں کو میں کہتا ہوں آؤ سارے میرے ساتھ چلو، ہم جا کے حرم کعبہ میں نماز پڑھیں گے، خدا کی عبادت کریں گے، کسی مائی کے لال میں ہمت ہو تو آگے آئے، کسی نے بچے مروانے ہو تو آگے، توجہ ہے نا، بچے یتیم کروانے ہو تو آئے، اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا ہو تو آگے آئے۔ خدا کے قسم عمر پاک نے فرمایا اے امیر حمزہ، نبی کے غلاموں کی صفوں کی ابتدا میں کرتا ہوں، آگے سے پہرا میں دیتا ہوں، صفوں کے آخر میں پہرا تم دیتے چلے جاؤ، آنے والے دشمنوں کو میں جہنم پہنچاتا جاؤں گا، پیچھے سے حملہ کرنے والوں کو فنا فی النار امیر حمزہ کرتا چلا جائے گا۔
حضرت گرامی میں عرض کر رہا تھا جب یہ صورتحال ہوئی نا، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ یارو اس قسم کا قتل، شہادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی دردناک شہادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کا مسئلہ کیا گیا، کان کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی، جناب علی جگر نکالا گیا اس ظالم وحشی نے۔ بلکہ اس کے بعد چونکہ مسلمان ہو گئے تھے، نبی کے غلام بن گئے تھے، ان کی توبہ کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، لیکن جب تک دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، وحشی بن حرب نے اس دردناک انداز میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر حمزہ پاک کی شہادت کا دکھ آخری عمر تک بھی محسوس ہو رہا تھا۔ توجہ ہے حضرات کی، آخری عمر تک امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دکھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں موجود تھا۔ یارو جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اتنا دکھ تھا، اب دیکھیے جنگ احد ہوئی ہے 3 ہجری کے اندر، فک متہ اس کے 5 سال بعد ہوا ہے، مکہ فتح 5 سال بعد ہوا ہے۔ اس پورے 5 سال کے عرصہ گزرنے کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کے دل کے اندر امیر حمزہ پاک کی شہادت کا غم کم نہیں ہوا تھا، شہادت کا غم کم نہیں ہوا تھا۔ یارو جب مکہ فتح ہو گیا، سارے ظالم، سارے جابر، کفار، مشرکین، منافقین ایک لائن میں قیدی بن کر کے کھڑے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ایسا نہیں کیا کہ بدلے کی آگ میں ماشاءاللہ جل کر کے آپ علیہ السلام نے سب کو فنا فنار کرنے کا حکم دیا، نانا خدا کی قسم نبی علیہ السلام نے وہ محبت بھرا انداز اپنایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، او ظلم کرنے والوں، جبر کرنے والوں، مکے سے نکالنے والوں، جناب نبی اللہ کے نبی کو ستانے والوں، اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، جو ہے کیا سلوک کیا جائے۔ خدا کی قسم اب سارے، چونکہ کسی نے دھکے دیے تھے، کسی نے مکے مارے تھے، کسی نے خون بہایا تھا، کسی نے قیدی بنایا تھا، طرح طرح کے ظلم کرنے والے اب سارے کو جھکا کے کھڑے ہیں، کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمارے ساتھ قتل کا معاملہ کریں ہم اسی لائق ہیں، ہماری گردنیں اڑا دیں ہم اسی لائق ہیں۔ کہتے ہیں ہم جو ہیں ہم اسی لائق ہیں، ہمارے ساتھ وہ کام کریں جس کے لائق ہم ہیں، آپ وہ معاملہ کریں جس کے لیے اللہ نے آپ کو زمین پہ بھیجا ہے۔ توجہ ہے نا، اللہ نے کیا فرمایا، رحمت للعالمین، اللہ نے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ کہتے ہیں اگر آپ ہمیں معاف کر دیں گے، آپ بھی بڑے کریم ہیں، آپ کا باپ بھی بڑا کریم تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، فرمایا تم سب کے سب آزاد ہو۔ توجہ ہے، سارے ظالموں، کافروں کو، دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ خدا کی قسم میں جملہ دینا چاہتا ہوں، وہ جملہ یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا، قتل کرنے والوں کو، قیدی بنانے والوں کو، ظلم کرنے والے سب کو معاف کر دیا۔ لیکن خدا کی قسم اب معافی ہو گئی، کفار مشرکین کی معافی ہو گئی۔ اسی دوران حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی صاحبزادی سامنے سے نظر آئی، باہر آ رہی تھی۔ خدا کی قسم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو امیر حمزہ پاک کی شہادت کا غم تھا اچانک ابھر آیا۔ فرمایا یا علی، جی یا رسول اللہ، فرمایا جلدی کر امیر حمزہ کی بیٹی کو اندر لے جاؤ، امیر حمزہ کی بیٹی کو جا کر کے چھپا دو، کہیں ایسا نہ ہو اس یتیم بچی کو دیکھ کے ان کو معاف کرنے کے بعد میں محمد ایک بار پھر سے سب کی گردنیں اڑانے کا حکم فرما دوں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا غم نبی علیہ السلام کے دل کے اندر تھا۔ یارو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا گیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت انتہائی خراب ہو گئی، درد ہی درد تھا، غم ہی غم تھا۔ میرے آقا علیہ السلام آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ یارو سرکار علیہ السلام نے اپنے چچا جان کا جب جنازہ پڑھایا، روایات کے اندر یہ آتا ہے اگرچہ نماز جنازہ کی 4 تکبیرات ہیں نا، توجہ ہے نا، 4 تکبیرات ہیں، لیکن غم کی کیفیت یہ تھی کہ امیر حمزہ پاک کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا جو آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ آپ نے 6 یا 9 ایک روایت میں 70 تکبیرات آپ علیہ السلام نے امیر حمزہ پاک کے جنازے میں ادا فرمائی تھی۔ اور دوسری روایت یہ ہے جب امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ ادا کیا گیا نا، سب سے پہلا جنازہ آقا علیہ السلام نے ان کا پڑھایا۔
پہلا جنازہ امیر حمزہ پاک کے پڑھایا گیا، پھر فرمایا اب دوسرے شہید کو لایا جائے، دوسرا شہید لایا گیا، ان کی چارپائی یا میت سامنے رکھی گئی، پھر جنازہ پڑھایا، فرمایا اب اس کو لے جاؤ، تیسرا لے کر کے آؤ، یعنی ایک ایک کر کے تمام شہداء کے جنازے آتے رہے، جنازے کے بعد ان کو صحابہ واپس لے جاتے رہے، لیکن امیر حمزہ پاک کا جنازہ میت وہیں پہ موجود رہی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ تھا کہ امیر حمزہ کے ساتھ اتنی محبت پیار تھی، امیر حمزہ کے حوالے سے حضور کو اتنا دکھ تھا کہ 70 شہداء کے جنازے پڑے گئے، ہر ایک جنازے کے ساتھ خدا کے محبوب امیر حمزہ کا جنازہ ادا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ کریم آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، آمین و علیہ۔